اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ نصلی علی رسولہ کریم اللہم بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، بزرگوں، عزیزوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو ہم جس موضوع پر بات کرنے والے ہیں وہ انتہائی حساس موضوع ہے۔ موضوع یہ ہے موت۔ ہمارا جو آج موضوع ہے یہ ہے موت۔ ہر چیز پر موت آنی ہے، ہر چیز پر، کوئی چیز نہیں بچے گی ماں سوائے اللہ رب العزت کے۔ وہ ہمیشہ قائم رہیں گے، باقی سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ انسان کو ہم نے پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، اور اس کی آزمائش ہے دنیا میں۔ آزمائش، اس کی آزمائش ہم کریں گے۔ یہ آزمائش میں کامیاب ہوتا ہے یا ناکام ہوتا ہے۔ تو مقررہ وقت کے بعد اس کو موت آ جائے گی اور یہ واپس ہماری طرف لوٹ آئے گا۔ تو بھائی، رب کا خوف جو ہے اس کا بڑا اجر ہے۔ جو اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اللہ سے ڈرتا رہتا ہے، اس کے لیے بڑا اللہ نے اجر عطا کیا ہے۔ اس کا کوئی بھی توازن نہیں کر سکتا کہ اللہ رب العزت سے ڈرنے والے شخص کو اللہ کیا اجر دے گا۔ جو نیکی کرتا ہے تب بھی ڈرتا ہے، نیکی کرتا ہے تو تب بھی ڈرتا ہے۔ کس طرح ڈرتا ہے کہ پتہ نہیں میں کوئی دکھلاوے کی وجہ سے تو نہیں کر بیٹھا، میں کوئی حرام کے پیسے سے تو نہیں کوئی نیکی کر بیٹھا۔ تو وہ توازن کرتا رہتا ہے کہ کوشش کرتا ہے کہ حلال کے پیسے سے، حلال کے رزق سے میں لوگوں کی مدد کروں، اللہ کی مخلوق کی مدد کروں۔ وہ اس سے ڈرتا ہے، نیکی کرنے سے نہیں ڈرتا، اس سے ڈرتا رہتا ہے کوئی میں غلطی سے نہ کر بیٹھوں۔ تو بدی کرتا ہے جب خوف خدا والا ہو جاتی ہے، انسان ہے، انسان سے ہو جاتی ہے، یہ انسان ہے نا، انسان سے ہو جاتی ہے، تو وہ گھبراتا رہتا ہے، یار میں نے یہ میرے سے بریائی ہوگی، میں توبہ جلدی سے کر لوں۔ وہ کیا کرتا ہے، جلدی اللہ رب العزت سے معافی مانگ لیتا ہے، جلدی کہ یا اللہ یہ مجھ سے برائی ہو گئی ہے، یا اللہ میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، یا اللہ میں اس پر کوئی فخر نہیں کرتا، یا اللہ میں کمزور ہوں، یا اللہ میں انسان ہوں، مجھ سے یہ خطا ہوگی تو مجھے معاف فرما، یا اللہ میں تیرے دربار میں توبہ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہے کہ فوری وضو کرتا ہے، وضو کر کے 2 رکعت نفل نماز توبہ ادا کرتا ہے اور اللہ سے گڑ گڑا کے معافی مانگتا ہے۔ کہتا ہے کہ یا اللہ مجھ سے یہ برائی ہوگی، یا اللہ یہ مجھ سے برائی ہوگی، یا اللہ یہ مجھ سے دور فرما، یا اللہ اس کا بوجھ میرے کندھوں سے اتار دے، یا اللہ اس کا بوجھ میرے کندھوں سے اتار دے۔ وہ انسان ڈر جاتا ہے۔ تو جو ڈرتا نہیں ہے برائی کرتے ہوئے، فخر محسوس کرتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے یہ برائی کی، دیکھو مجھے کوئی پکڑنے والا نہیں ہے، میں پیسے والا ہوں، میں بلادری والا ہوں، میں اثر رسوخ والا ہوں، تو پھر اللہ اس پر گرفت کر لیتا ہے، پھر اللہ اس کو گرفت میں لے لیتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں
کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ اسی چیز میں غرور ہے، تکبر ہے، اس کو کہتے ہیں تکبر اور غرور۔ تکبر اور غرور میں انسان ہلاک ہو جاتا ہے۔ جو بریائی کرتا ہے پھر اس کو اڑاتا ہے، لوگوں کو بتاتا ہے میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، تو لوگ پھر اس کے لیے بددعا بھی کرتے ہیں۔ جب بددعا کرتے ہیں تو پھر اللہ اس پر گرفت کر دیتا ہے۔ تو جس سے بریائی ہو جاتی ہے وہ ڈرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، برائی کرنے سے تکبر نہیں کرتا، وہ اللہ سے معافی مانگتا ہے، یا اللہ مجھ سے یہ بریائی ہو گئی ہے۔ آئندہ نہ کرنے کی یقین دہانی کرتا ہے کہ یا اللہ میں آج کے بعد یہ مجھ سے ہو گئی ہے، آج کے بعد میں یہ نہیں کروں گا۔ سب سے زیادہ اللہ کے قریب وہ شخص ہوگا جو توبہ زیادہ کرتا ہوگا، استغفار زیادہ کرتا ہوگا، استغفر اللہ زیادہ کرتا ہوگا۔ یہ ایک ہی دو معنی ہے، استغفار، استغفر اللہ۔ جو زیادہ استغفار کرتا ہے، کم سے کم 1000 مرتبہ روزینہ صبح شام 2000 مرتبہ استغفار کرنی چاہیے۔ 70 مرتبہ ہمیں قبر روزینہ یاد کرنا ہے، روزینہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کے بارے میں وضاحت سے مخلوق خدا کو بتایا کہ اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ جو گناہ کرتا ہے نیکی والا فرشتہ جلدی سے نیکی لکھ لیتا ہے، اور بریائی والا دیکھتا رہتا ہے، وہ ایک لخت نہیں لکھتا، شاید یہ اللہ رب العزت کی طرف لوٹ جائے، شاید یہ توبہ کر لے۔ تو جب انسان استغفار میں دیر کرتا ہے تو پھر وہ لکھ لیتا ہے، اس لیے اگر انسان سے بھول چونکہ ہو بھی جائے برائی تو فوری اس سے توبہ کرنی چاہیے، اللہ رب العزت سے توبہ کرنی چاہیے کہ یا اللہ میں معاف فرما، یا اللہ میں معاف فرما، تو قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے۔ اللہ رب العزت کی صفت بیان کرنی چاہیے، اللہ رب العزت کی شان بیان کرنی چاہیے، تو اللہ خوش ہو جاتے ہیں، تو معاف کر دیتے ہیں۔ اے اللہ تو وحدہ لا شریک ہے، قادر ہے، کریم ہے، غفور ہے، رحیم ہے، تو گناہوں کو بخشنے والا ہے، تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کے گلے کی گڑگڑاہٹ سے پہلے، مرنے والا جو شخص ہوتا ہے اس کے گلے میں گڑگڑاہٹ آتی ہے، کھڑکھڑاہٹ آتی ہے، تو اس سے پہلے اگر انسان توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ اس سے پہلے اگر انسان اللہ سے معافی طلب کرے سچے دل سے تو اللہ معاف کر دیتے ہیں۔ دیکھو اللہ رب العزت کتنی رحیم ہے، رحم کرنے والے ہیں۔ تو کیا ہم آج کل اس دور میں معافی مانگتے ہیں اللہ سے، توبہ کرتے ہیں اللہ سے؟ 5 وقت کی نماز پڑھنی، 50 نمازیں ہم پر اللہ رب العزت نے 5 نمازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا
ہے میرے بھائی نبی صالح صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس دور سے گزر کر آیا ہوں۔ میری جو امت قوم تھی وہ بڑی طاقتور تھی، وہ نہیں پڑھ سکتی تھی۔ آپ کی تو امت تو کمزور ہے، یہ کیسے پڑھے گی؟ تو جاؤ اللہ رب العزت سے کام کرو۔ تو کرتے کرتے 5 نمازیں رہ گئی۔ ہر نماز میں 5 منٹ 10 منٹ لگتے ہیں۔ عشاء کی نماز میں 20 منٹ لگ جائیں گے، اس سے بھی کم لگتے ہیں۔ اور ہم سارا دن بیلا رہتے ہیں، بیلا پھرتے ہیں۔ اتنا اللہ نے رزق بھی دیا ہوا ہے، جائیداد، مکان، اولاد، بیویاں، ہر چیز دی ہوئی ہے، لیکن کیا نماز نہیں پڑھ سکتے۔ بےہودہ باتوں میں پورا دن گزار دیتے ہیں، بےہودہ باتوں میں جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، فائدہ نہیں ہے، نقصان کے سوا، وہ ہم سارا دن کرتے رہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کی جب موت آتی ہے تو اگر جب اس کی فرشتے روح نکالتے ہیں، اگر اس کے پاس سمندر ہو تو وہ بھی پی جائے، اتنی پیاس اور اتنی شدت کی پیاس لگتی ہے کہ اگر اس کے پاس سمندر ہو روح نکلنے کے وقت، وہ اس کو بھی چھینک لگا کے پی جائے۔ اتنی تلخی ہے موت کی، اتنی تلخی، بے حد، بے شمار، جس کا ہم تذکرہ ہی نہیں کر سکتے۔ تو انسان کو کہتے ہیں کہ 40 دن پہلے اس کا بدن کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، اس کا دماغ کام کرنا چھوڑ جاتا ہے، گھبراہٹ کا شکار ہو جاتا ہے۔ 1.25 مہینہ پہلے انسان کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں مرنے والا ہوں۔ تو اس کی یہ جو پاؤں کے ناخن ہیں، یہاں سے اس کی جان نکلتی ہے، یہاں سے جان اس کی چلتی ہے، چلتے حلق تو راکھ سینے کی ہڈیوں تک آ جاتی ہے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت کے ساتھ ایک جماعت ہوتی ہے فرشتوں کی، جو روح نکالتی ہے اور پھر ملک الموت کے حوالے کر دیتی ہے۔ اگر نیک ہو تو اس کو جنت کا جو ایک لباس ہوتا ہے اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں خوشبو لگا کے۔ تو وہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ملک الموت سے اللہ سے عرض کی کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ مردوں کو، زندہ انسان کی روح کیسے ملک الموت قبض کرتا ہے۔ تو ملک الموت نے کہا کہ اے پیغمبر علیہ السلام، خلیل اللہ، آپ یہ چیز نہیں دیکھ سکتے۔ کہتے ہیں کہ ملک الموت کے 4 منہ ہیں، 4 منہ۔ نیک آدمی کی جان کس طرح نکالتا ہے اور جو برا شخص ہوتا ہے اس کی جان کیسے۔ کہتے ہیں کہ جب برے شخص کی جان نکالتا ہے تو جب جان نکالی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ابراہیم علیہ السلام بے ہوش ہو گئے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا اس کے یہی عذاب کافی ہے، جان نکلے کا یہ عذاب کافی ہے، باقی کے تو بڑی سخت عذاب ہے۔ کہتے ہیں کہ جس وقت انسان کی جان نکلتی ہے تو کہتے ہیں کہ ایسا پتہ چلتا ہے کہ جیسے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ کسی جینے پرندے کو آگ میں سٹ دو،
کسی زندے پرندے کو آگ میں پھینک دو، اس سے بھی زیادہ جان نکلے کی تکلیف ہے۔ اور کئی جگہوں سے تلوار سے کاٹنے سے بھی زیادہ تکلیف ہے۔ یہ ایسے جو کاٹتے اس سے بھی زیادہ جان نکلے کی تکلیف ہے۔ جب فرشتے دل کی رگ کو توڑتے ہیں تو انسان کے زمین اور آسمان مل جاتے ہیں۔ ایک بزرگ کسی کو خواب میں ملے اپنے شاگرد کو، تو اس نے پوچھا کہ استاد جی کیا معاملہ ہوا آپ کے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ 50 سال ہو گئے ہیں مجھے اس دنیا سے رخصت ہوئے، لیکن جو میری بدن سے جان نکلی تھی ابھی تک ہڈیوں میں اس کی تکلیف نہیں گئی، ابھی تک موت کے جسم میں روح نکلنے کی ہڈیوں کی ابھی تک تکلیف نہیں گئی، 50 سال گزر گئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں کہ موت کتنی سخت ہے۔ موت خوشیوں کو مٹا دیتی ہے۔ دو چیزیں انسان کے ساتھ وفا نہیں کرتی، ایک دوست، ایک زندگی۔ موت جو ہے یہ تمام سوچوں، تمام خوابوں پر پانی پھیر دیتی ہے۔ یہ انسان کی زندگی ہے۔ محل بنائے، جداتیں بنائی، پیسہ اکٹھا کیا، جب کھانے کا وقت آیا تو موت آ گئی۔ موت برحق ہے، یہ نہیں ٹل سکتی۔ انسان تو دنیا میں مسافر بن کے آیا۔ اے عمر اس دنیا میں مسافر بن کے رہا۔ تو قبر کا عذاب، کہتے ہیں جو زکوٰۃ ادا نہیں کرے گا، پیسہ ہونے کے باوجود زکوٰۃ اس پر فرض ہے، تو قبر میں بچھو اور سانپ اس کو ڈسیں گے۔ بچھو اور سانپ، اللہ رب العزت یہ جو مخلوق ہے اس کو حکم دے دیتا ہے کہ یہ فلانا بدبخت یہ دنیا میں مال اکٹھا کرتا رہا اور اللہ کے نام پر کچھ نہیں دیتا رہا، اس کو جاؤ آج ڈسو۔ تو وہ اللہ کو حکم مان کر آ جاتے ہیں، ڈسنا شروع کر دیتے، ڈسنا شروع کر دیتے، کھانا شروع کر دیتے۔ انسان جب قبر میں جاتا ہے تو پہلے اس کو جنت کی باری دروازہ کھول دیا جاتا ہے، جنت کا۔ اس کو جب خوشبو آتی ہے، راحت آتی ہے نا، ایک دم بند کر دیا جاتا ہے۔ اگر بد ہو تو پھر دوزخ کا دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جب دروازہ دوزخ کا کھول دیا جاتا ہے تب بدبو آتی ہے، تپش آتی ہے۔ تو انسان کہتا ہے کہ کاش کہتے یہ بند ہو جائے اور جنت والا کھول جائے۔ اس کی آرزو رہتی ہے۔ کہتے ہیں کہ پھر دنیا کا لباس اس سے فرشتے کھینچ لیتے ہیں، اس سے اتار دیتے ہیں، پھر دوزخ کا لباس اسے پہنا دیتے ہیں، آگ کا جو تیار ہوا ہوتا ہے، بنا ہوا ہوتا ہے۔ آگ کا پچھونا نیچے قبر میں بچھا دیتے ہیں، جو اس میں جلتا رہتا ہے، قیامت تک جلتا ہی رہے گا۔ سود کھانے والا حرام، یہ اللہ اور اللہ کے رسول سے کھلی جنگ ہے۔ رشوت لینے والا، سود دینے والا، سود لینے والا، اس کے شادی، یہ سب
جنمی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب انسان کی جان نکل جاتی ہے تو گھر والے اس پر روتے ہیں۔ وہ کہتا ہے بھائی کیا میں نے آپ کا نقصان کیا، میں نے تو سب کچھ ادھر ہی چھوڑ دیا، اب تمہیں کس چیز نے روایا؟ وہ خوف کھاتا ہے۔ جب اس کو غسل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ جو آدمی غسل دیتا ہے مردے کو تو کہتا ہے کہ اگر مجھے پتہ چل جاتا کہ تو مجھے غسل دے گا، تو مجھے پاک کرے گا، تو میں ساری زندگی تیرا غلام رہتا، میں ساری زندگی تیرا غلام رہتا۔ کوشش کرنی چاہیے کہ جو گاؤں میں فوت ہو جائے یا شہر میں یا کسی جگہ بھی فوت ہو جائے مسلمان بھائی، تو اس کے غسل کا اہتمام کرنا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ کل ہم نے بھی مرنا ہے، ہمیں بھی تو لوگ دیں گے نا، غسل دینا چاہیے، غسل کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے۔ مسلمان کو غسل کا طریقہ پتہ ہونا چاہیے، غسل کیسے دینا ہے، میت کو وضو کیسے کروانا ہے، کفن کیسے پہنوانا ہے، یہ انسان کو پتہ ہونا چاہیے۔ ہم کہہ دیتے ہیں کہ جنازہ پڑھنے کے ٹائم آ جاتا ہے تو جنازے کی نیت یاد کرنی چاہیے۔ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، دعا ہے۔ ہم کہہ دیتے ہیں 4 تکبیر نماز جنازہ فرض کفایہ، نہیں، 4 تکبیریں کہنے چاہیے، 4 تکبیریں نماز جنازہ فرض کفایہ پڑھنے خاص واسطہ اللہ تعالیٰ نے درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے دعا حاضر سمیت نے پچھا اس امام صاحب نے مترفع خانہ کعبہ شریف اللہ اکبر، یہ نیت کرنی چاہیے۔ اور کہتے ہیں کہ مردے کو جو قریبی اس کے رشتہ دار ہوں، بیٹا ہو، بھائی ہو، بھتیجا ہو، اگر عورت فوت ہو تو اس کی بہن ہو، اس کی والدہ ہو یا اس کی بیٹیاں ہوں، وہ اس کو غسل دے، وہ اس کو غسل دے۔ اگر مرد ہو تو اس کا جنازہ جو ہے وہ اولاد کا حق ہے پڑھانا، بچے ہوں پڑے ہوئے ہوں تو وہ اپنے والد والدہ کا، چچا چچی تائے جو بھی رشتہ دار ہو اس کا کرے، نہیں تو ورنہ جو صاحب علم آدمی ہے وہ نماز جنازہ پڑھائے۔ تو جامع مسجد کا امام ہے یا گاؤں کی مسجد کا امام ہے، صاحب علم آدمی، وہ جنازہ پڑھائے۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے، ہمیں تو جنازے کی نیت کا نہیں پتہ ہوتا، وہ مولوی صاحب بتاتے ہیں اس طرح جنازے کی نیت، اور جی کبھی کبھی پڑھتے ہیں تو یاد نہیں رہتا، جب مرے گے نا پھر یاد آ جائے گا۔ اور کہتے ہیں کہ اپنا جو قریبی رشتہ دار ہے اس کے 40 قدم، 10 قدم، جو 4 پائے، جو 4 پائی ہوتی ہے نا، 4 پاؤں کو مونڈاتے ہیں تو اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ اور سب سے بڑا حق یہ ہے اولاد کا، جب کوئی بھی رشتہ دار مرے تو اس کے کفن دفن کا بندوبست کرے، اس کی نماز جنازہ پڑھے۔ ویسے تو ایک آدمی بھی اگر گاؤں کا پڑھے تو پورے گاؤں کی طرف سے ہو جاتا ہے، مگر پڑھنا چاہیے۔ آج ہم کسی کا جنازہ پڑھیں گے، کل کوئی ہمارا پڑھے گا۔ کسی کے جنازے پہ وہ کہتے ہیں نا، ایک آدمی تھا تو جب بھی وہ گاؤں کا بڑا تھا نا، تو جب بھی کوئی فوت ہوتا تو سوٹی اپنی دے دیتا، کہتا کہ سمجھو کہ میں آ گیا ہوں، چودھری آ گیا ہے۔ تو جب وہ فوت ہوا تو لوگوں نے سب سوٹیاں ہی دی،
انہوں نے کہا کہ کہو کہ ہم آ گئے ہیں. سوٹیوں کا ڈھیر چڑھ گیا. قبر کھودنا، جتنی بھی مٹی انسان کے بدن میں لگے، یہ فرض ہے مسلمانوں کا. مسلمان بھائی کو قبر میں اتارنا. قبر میں اتارنا ہو تو جو قریبی رشتہ دار ہے. ایک بات میں بھول گیا ہوں، تو اگر کوئی میت کے اندر کوئی بھی آدمی میت کو غسل دے رہا ہے تو کیا کرنا چاہیے کہ اگر اس میں کوئی عیب دیکھو تو وہ باہر نہیں بتانا چاہیے. موت سوائے دو چیزوں کی، ایک گانے والا، گانے بجانے والا، اور ناچنے والی. اگر یہ دیکھو تو پھر باہر دنیا کو بتاؤ، اس کی شکل پہ ڈر جائے یا کچھ اور ہو جائے، کیونکہ اور دنیا جو ہے نا اس کام سے بچے. یہ گانا بجانا جو ہے یہ اسلام میں سخت اس کی پابندی ہے. ساز کی، اچھے شعروں کی پابندی نہیں ہے. حضرت احسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شعر لکھا بھی کرتے تھے. اچھے شعروں کی کسی جگہ پابندی نہیں ہے. احسان تیرے شعر جو دشمنوں کو تلوار کی طرح لگتے ہیں. ایسے ہیر وارث شاہ صاحب یا سخی سلطان بہو صاحب یا اور اب بابا بلے شاہ قصوری، میاں محمد بخش کھڑی والے جیسے اچھے شعر لکھے، تو اس اچھے شعر لکھنا بھی ثواب ہے. ان کے دور میں جو ہے نا لوگ شعروں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے، اس لیے ان کو یہ شعر لکھنے پڑے. ہیر وارث شاہ کو یہ بات کہتے ہیں نا کہ اس نے ہیر کا کیوں سہارا لیا. یہ اس وقت میں یہ رواج تھا، لوگ شعروں کو زیادہ اہمیت دیتے تھے. عام تقریر اتنی نہیں سنتے تھے، شعر زیادہ سنتے تھے، تو وہ پھر شعروں کے لیے بیان کرتے تھے. اجے آدم دا نام و نشان نہیں ہے، ہوئی رانجے نال پریت مائے، دتے سجدے عرش دے تھمیا نو، نہ کعبہ سی نہ مسیت مائے. یہ دیکھو کتنی معرفت کی گل ہے. اکو یاری سچے رب دیے، اور یاریاں سب خواریاں نے. وارث شاہ کر لے نماز روزہ، ورنہ گئے مصیبتہ باریاں نے. تو یہ شعروں میں سمجھایا. جیسے ہمارے شاعر مشرق علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شعروں میں کیسی کیسی رمز بتائی. میاں محمد بخش نے اوڈ پناہ خدایا تیری، اور نہیں کچھ سجدہ، جس دیوے نو تو آپے بالیں وہ کد کسے تو بجھدا. اللہ جس دیوے کو بالے کوئی بجا سکتا؟ نہیں بجا سکتا. تو یہ ان کا رواج تھا. یہ میں تھوڑی سی تفسیر کر دی ہے. تو موت کہتے ہیں کہ جب انسان قبر کے باہر ہی جو ہے نا وہ کہتا ہے کہ میں یہ کر دیا، میں کچھ بھی نہیں لے کے گیا، میں سب کچھ چھوڑ دیا، تو کہتے ہیں کہ پھر اس کو غسل کفن دے کے جب اٹھاتے ہیں تو اتنا گھبرا جاتا ہے میت ہو، اتنا گھبرا جاتا ہے، چیخیں مارتا ہے، یار تسی مینو کدھر لے چلے ہو، کیوں مینو لے چلے ہو؟ تو کہتے ہیں کہ صرف جن اور انسان نہیں بات سن سکتے، باقی تمام مخلوق سنتی ہے. تو جب قبر میں اس کو سامی میں اتارتے ہیں تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر اس کی آواز جن اور انسان سن لیں تو مردے دفنانے چھوڑ کے بے ہوش ہو جائے. آپ دیکھ لیں
کتنا عذاب ہے. کہتے ہیں کہ پسلیاں ادھر کی ادھر میل دیتی ہے قبر، دائیں اور بائیں پیس دیتی ہے. کہتے ہیں ایک بار شیخ عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ ایک جنازے کے امام بنے. تو لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ اس کا جنازہ پڑھائیں. تو ساتھ چل دیے. رستے میں قبر دیکھ رہا، آپ دیکھتے ہوتے ہیں کہ ہمارے قبرستان ہوتے ہیں تو ہم کوئی تو قبرستانوں کے ساتھ جنازہ گاہ بنی ہوتی ہے، تو کہیں تھوڑی دور ہٹمی ہوتی ہے. تو رستے میں قبرستان آیا تو شیخ عمر بن عبد العزیز اس قبرستان میں ایک قبر کے پاس بیٹھ گئے. لوگوں نے جب جنازہ رکھا تو دیکھا عمر بن عبد العزیز موجود نہیں. تو انہوں نے کہا کہ شیخ عمر بن عبد العزیز کدھر گئے؟ کسی نے کہا وہ تو قبرستان میں بیٹھ گئے تھے، رستے میں جو قبرستان تھا وہاں کے. تو انہوں نے کہا کہ اے عمر بن عبد العزیز، آپ تو جنازے کے ولی تھے. انہوں نے کہا مجھے ابھی قبر نے آواز دی ہے. اے شیخ عمر بن عبد العزیز، تو مجھ سے یہ نہیں پوچھتا کہ میں آنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں؟ میں آنکھیں نکال کے سینے پر رکھ دیتی ہوں، بدن کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہوں، بدن کو کھا جاتی ہوں، بدن میں کیڑے ڈال دیتی ہوں. یہ میں مختصر حدیث کر رہا ہوں. تو عمر بن عبد العزیز کہتے ہیں کہ اسی ہفتے میں انتقال ہو گیا، خوف کی وجہ سے. اسی ہفتے میں عمر بن عبد العزیز کا انتقال ہو گیا. بھائی جان، ہم کس ادانے میں کھڑے؟ کہتے ہیں کہ جب انسان فرشتے، ایک اور بات میں بتاتا چلوں. ایک بار حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مدینے کے پار کوڑی قبرستان تھا پرانا، یعنی کہ وہاں لے گئے. انہوں نے کہا اے ابو ہریرہ، یہ بھی تمہاری طرح چلتے پھرتے نوجوان، بڑے بڑے نوجوان تھے، بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، بڑی بڑی اچھی غذائیں کھاتے تھے. آج ان کا حالات دیکھو، آج ان کی ہڈیاں بوسا پڑی ہے، بار پڑی ہے. یہ بھی تمہاری طرح بڑے بڑے خیال کرتے تھے، بڑی بڑی آسیں لگائے بیٹھے تھے. آج کدھر کے؟ تو اب کہتے ہیں کہ ہم پھر بہت روئے، بہت روئے. ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے. ہم تو بڑے بڑے دعوے کر رہے ہیں. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا اے شیخ، آج عید ہے، آج عید ہے. ارشاد فرمایا میری اس دن عید ہو سی جس دن میں اپنا ایمان پچا کے قبر چلا جا سا. میری اس دن عید ہو سی. بھائی جان، آج ہم اپنے ایمان کی فکر کریں. ہم میں کتنا ایمان ہے، ہم میں کتنا یقین ہے. ہم کتنی لوگوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے. ایک بیکار سے بن کے پھر رہے ہیں، بیکار سے.
نہ کوئی دنیا کو فائدہ دے رہے ہیں، نہ آخرت کما رہے ہیں۔ ہم کیا مخلوق خدا کو فائدہ کرتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کرتے، الٹا نقصان کرتے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، ان کو بھی گمراہ کرتے ہیں، نہ خود نیکی کا کام کرتے ہیں نہ دوسروں کو کہتے ہیں۔ آج کسی کو فکر ہے یار ہمارے آنٹ گماڑ میں نماز نہیں پڑھ رہے؟ ہمیں سوچنا چاہیے۔ ہم کبھی گئے ہیں کسی کے پاس یار بھائی رہ مولا نماز پڑھ؟ کہتے ہیں ایک دوزخ میں بچو ہے جس کا نام ہے حرش، وہ دوزخ میں دوڑتا پھرے گا، دوزخ میں دوڑتا پھرے گا۔ لوگ پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا ہے، کیا ہو رہا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ کہ بے نمازی کون کون سے ہیں، میں بے نمازی لوٹ رہا ہوں۔ وہ صرف بے نمازیوں کو ڈنگ مارے گا اور کہتے ہیں ایک ڈنگ مارے گا تو 40 سال سوزش رہے گی۔ 40 سال سوزش رہے گی۔ دوزخ کی آگ جو ہے وہ سیاہ ہے، اس کی روشنی نہیں ہے، اس میں اندھیرا ہے۔ جنت میں روشنی ہے۔ آپ خود اندازہ کر لیں کہ کسی شخص کو دونوں جگہ دکھائی جائے کہ تم روشنی میں بیٹھو گے یا اندھیروں میں بیٹھو گے، تو وہ کیا بولے گا؟ میں روشنی میں بیٹھوں گا۔ روشنی کمانے کے لیے انسان کو محنت کرنی پڑے گی، بغیر محنت کے جنت نہیں ملے گی۔ اگلے وقتوں میں برے سے برا انسان بھی ہے، وہ نماز نہیں چھوڑتا تھا، اٹھنے بیٹھنے اللہ نے حکم دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو، درود پڑھو۔ ہم ذرا سوچ رہے ہیں کتنا درود پڑھتے ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے رات رات جاگتے، امت کے لیے دعائیں کرتے، پیروں پر سوچ پڑ جاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ جو درود پاک کا ورد رکھتا ہے دنیا اس کی بریائی چھوڑ دیتی ہے، دنیا اس کی بریائی چھوڑ جاتی ہے، دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ درود پڑھنے والے شخص کی دنیا بھی سنور جاتی ہے، آخرت بھی سنور جاتی ہے۔ سبحان اللہ، کامیابیاں ہی کامیابیاں۔ یہ بھائی میں مختلف باتیں کر رہا ہوں، مختلف حدیثیں سنا رہا ہوں جو میں جانتا ہوں۔ مائی باپ کی خدمت کرنا جنت ہے، مائی باپ کو برا بھلا کرنا دوزخ ہے۔ دنیا میں پہلا رشتہ ہی قائم جو ہوا تھا وہ مرد اور عورت کا ہوا تھا، بیوی اور خامند کا، باقی رشتے بعد میں سارے بنے۔ آج ذرا دیکھ لو خامند اپنی بیویوں کے ساتھ کتنا کیسا سلوک کرتے ہیں، بیویاں اپنے خامدوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے میں آپ دیکھتے ہی ہیں نا، آپ خود بھی بہو بیٹیاں والے، ہم بھی بہو بیٹیاں والے ہیں، تو یہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم نہیں دی کہ بیویوں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا؟ تم نے بتایا؟ کیا ہم ان پر عمل کر رہے ہیں جو انہوں نے ہمیں بتایا؟
ہم نہیں عمل کر رہے. ہم تو بس نام کے عاشق بنے ہوئے ہیں، نام کے. جو انہوں نے ہمیں تعلیم دی وہ تو ہم اسے تو بہت دور ہوتے جا رہے ہیں. میں یہ نہیں کہتا سارے ہوتے جا رہے ہیں. اللہ کے نیک نیک بندے بھی پڑے تو کیا ہم اسے دور دور نہیں جاتے، ہوتے جا رہے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جب انسان کی روح نیک ہوتا ہے تو اس کی روح جو ہے نا وہ نیک روح ہو تو اس کو 7ویں آسمان پر لے جاتے ہیں. اور یہ مرحبا، یہ نیک روح فرشتے کہتے ہیں جو کچھ بھی چلے جاتے ہیں. تو اللہ رب العزت کے عرش کے نیچے جا کے فرشتے اس کو کپڑے میں لپیٹ کے اللہ پر پاک یہ پاکیزہ روح اس کو جنت میں چھوڑ دو. کہتے ہیں کہ وہ جنت میں پرندوں کی شکل میں چلی جاتی ہے. تو جب بد روح جو ہے، خبیث روح، جیسے دنیا میں کوئی نیکی کا کام نہیں کیا، اللہ کے ساتھ شرک ہی کرتا رہا، شرک سے بھرپور رہا، نیکی کا کوئی کام نہیں کیا، جو بھی کام کیا وہ برائی کیا، تو اس کی جب روح فرشتے نکالتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ایک ٹاٹ ہوتا ہے، بوری، بدبودار بوری، اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں، اس میں اس کو لپیٹ دیتے ہیں. تو جب وہ اوپر فرشتے لے کے جاتے ہیں اتنی اس کی بدبو ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں یہ خبیث روح کدھر لے کے آئے ہو، خبیث روح کدھر لے کے آئے ہو. تو جب اوپر جاتے ہیں فرشتے تو اللہ پاک کہتا ہے اس خبیث روح کو دوزخ میں ایک مکان ہے اس میں چھوڑو. کہتے ہیں کہ دوزخ میں ایک مکان ہے، اس میں اس کو پورے میں لپیٹ کے ادھر رکھ دیتے. استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم اجرنی من النار. تو یہ نیک اور بد روح کا سلوک ہے. کہتے ہیں کہ جب نیک روح جاتی ہے تو جنت میں تو اس سے جو آگے روحیں ہوتی ہیں نیک، وہ پوچھتی ہیں کہ ہمارے جو باپ دادا بھائی بہنیں ان کا کیا حال ہے، ان کا کیا حال ہے. تو جو تازی روح جاتی ہے نا وہ کہتی ہے وہ تو فوت ہو گیا، وہ فوت ہو گیا. کہتے وہ ادھر تو نہیں آیا، شاید وہ دوزخ میں چلا گیا. کہتے ہیں کہ وہ روح جو ہے نا گھبرا جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، پریشان ہو جاتی ہے، شاید دوزخ میں چلا گیا. اس دنیا میں ہمارے کتنے رشتہ دار ہیں، ہم ایک نیکی ان سے مانگیں گے وہ ہمیں نہیں دیں گے، وہ کہیں گے کہ ہم دوزخ پہ چلے جائیں. کوئی آدمی بھی دوزخ میں جانے کے لیے تیار نہیں ہوگا. ہر کسی سے انسان نیکی مانگے گا، بال بچے سے، بیوی سے، ماں سے، باپ سے، بھائی سے، مانی دیں. وہ کہے گا کہ میں دنیا میں تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کیا. وہ کہیں گے ہم نے تمہیں کہا تھا کہ تم غلط کام کرو، یہ تو تم خود ہی کرتا رہا. یہ تو ہمارا رشتہ ہے ان سے. ہم جب مرتے ہیں ہمارے ساتھ جاتے ہیں نہیں جاتے.
ہمیں تو چھوڑ کے چلے آتے ہیں، ادھر 10-15 منٹ بھی ٹھہرنا ان کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ 10 منٹ بھی ٹھہرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ تو ہمارا ان کے ساتھ رشتہ ہے۔ ہم یہ کیوں نہ کریں کہ ان کو جائز ان کی جو ضروریات ہیں وہ پوری کریں، جائز ناجائز جو ہمارا حق حلال کا پیسہ ہو اسی سے ان کا گزارا کریں۔ باقی تو اپنے عمل پہ کہتے نہیں ہو گاؤں میں مائیں بہنیں دادیاں نانیاں جو بوڑھیاں ہوتی تھی وہ کہتے ہیں یہ دنیا میں ہی تمہارا ہمارا رشتہ آیا، آگے تو عمل اپنے اپنے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر نیک آدمی جب فوت ہوتا ہے تو اس کو قبرستان میں دفن کرتے ہیں تو جو اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں وہ اس کو ملنے کے لیے آتے ہیں، جب آتے ہیں تو وہ سویا ہوا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں کہ چلو تھوڑی دیر کے بعد آئیں گے، ابھی تو سوال و جواب سے یہ فارغ ہوا، اس کو ذرا سونے دو۔ اس لیے کہتے ہیں نا کہ یار جو پرانے لوگ ہوتے تھے وہ کہتے تھے کہ یار میں جب دنیا سے رخصت ہوں تو میرا جو ہے نا میری یار قبر یہاں میرے دادے کی تھی، یہاں میرے بھائی کی تھی، میرے والد کی تھی، میری والدہ کی تھی، یار مجھے ادھر دفن کر دو۔ یہ کہتے ہیں نا، وہ اسی لیے کہتے تھے، وہ اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ملنے کے لیے آئیں گے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب برا آدمی قبرستان میں دفن ہوتا ہے تو جب اس کو فرشتے مارتے ہیں تو باقی جو مردے ہیں نا قبرستان کے اندر وہ گھبرا جاتے، ان کو اپنی یاد آ جاتی ہے نا، وہ گھبرا جاتے ہیں۔ جب اس کو مارتے ہیں نا فرشتے، ان کے پاس ایک تھوڑا ہوتا ہے، گرد ہوتا ہے لوہے کا، وہ کہتے ہیں زمین آسمان ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور وہ جو ان کے پاس گرد یا تھوڑا ہوتا ہے وہ ایک پلڑے میں رکھ تو وہ وزنی ہے۔ کہتے ہیں کہ اگر پہاڑ پر اس کو مارا جائے تو پہاڑ بھی ریزے ریزے ہو جاتا ہے، وہ بار بار انسان کو مارتے، تو جب مارتے ہیں وہ مردہ جو چیختا ہے، چلاتا ہے، تو جو ساتھ والے ہوتے ہیں نا وہ بیچارے گھبرا جاتے ہیں، جسر جاتے ہیں، تو وہ پھر جو ہے نا گھبرا جاتے ہیں۔ تو اس لیے بھائیو اس دنیا میں ہم عارضی آئے ہیں، ہمارا یہ پکا ٹھکانہ نہیں ہے، ہمارا ٹھکانہ جو ہے وہ آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کو بہت یاد کرنا چاہیے، بہت رونا چاہیے، اللہ کی یاد میں بہت رونا چاہیے، اتنا رونا چاہیے کہ جب کہتے ہیں حضرت شعیب علیہ السلام کی نظر چلی گئی، آنکھیں نبینے ہو تو اتنا رویا کرتے تھے اس کا شکار۔ تو ایک دن اللہ رب العزت نے یہ کیا، اے شعیب تو کس لیے روتا ہے؟ اے اللہ میں تیرے رضا کے لیے روتا ہوں۔ تو پھر اللہ نے کہا شعیب تو رو جا، اللہ کی رضا کے رونا، اللہ کے لیے رونا یہ بڑے اجر و ثواب کے کام ہے۔ اللہ کے ڈر سے رونا، اللہ کے خوف سے رونا، اس کا بڑا اجر و ثواب ہے۔ بھائی جان اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو
میں اس کی معافی چاہتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ